الدرس في مسألة علم الغيب والحاضر والناظر في الوعظ والإرشاد. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: من أبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أو كما قال النبي المصطفى صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے چند آیات مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرابین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو مع اہل صحت عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو حق سننے، سمجھنے کی اور اس پر سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حج، زیارات، صدقات، خیرات، عبادات منظور و مقبول فرمائیں. میں نے الحمدللہ سابقہ دروس میں مسئلہ الہ پر اپنے معروضات پیش کیے تھے اور کلمہ شریف کے دونوں جز جو ہیں ان پر الحمدللہ بیان کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جز اول میں توحید کا اس بات ہے اور جز ثانی میں رسالت کا اس بات ہے. اور اس کے بعد میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ صفت الہ جو ہے، الہ معنی معبود برحق، یہ قرآن پاک میں لفظ الہ جہاں ہوگا وہاں دو چیزیں ہوں، ایک علم کامل اور ایک قدرت کاملہ. اور اسی ضمن میں نے یہ عرض کیا تھا کہ علم کامل جو ہے، علم ما کانا و ما یکون جو ہے، علم محیط جو ہے، یہ صفت خداوندی ہے. اللہ
اللہ نے تمام مخلوق کو علم دیا ہے، لیکن وہ علم کامل نہیں ہے۔ سب سے زیادہ علم اللہ نے انبیاء کو دیا، اور تمام انبیاء سے بھی زیادہ علم جو ہے وہ اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ کو دیا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن علم کامل نہیں۔ اب دیکھیں نا کہ حضور پاک نے اپنی امت کو سمجھایا کہ جب کوئی کام کرو تو استخارہ کر لو، اور جو استخارہ کرتا ہے اس کو بعد میں کبھی شرمندگی نہیں ہوتی۔ اور استخارہ کیا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھو اسی نیت سے، اور اس کے بعد دعائے استخارہ اگر یاد ہو الحمدللہ، نہیں تو کوئی کتاب لے کے دیکھ کے پڑھتے رہو۔ تو اس استخارے میں کیا ہے کہ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک فانک تقدر ولا اقدر، آپ کو ہی قدرت ہے ہمیں نہیں ہے، فانک تعلم ولا اعلم، آپ کو علم ہے ہمیں پتہ نہیں۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ ہر بات کو سمجھ لیں کہ اللہ نے حضور کو سب سے زیادہ علم دیا ہے، علوم الاولین والآخرین دیے ہیں۔ صرف قرآن مجید میں 10,000 مغیبات ہیں جن کا علم اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، لیکن اس کو آپ علم غیب یا علم کامل نہیں کہہ سکتے۔ علم غیب کا مالک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور سارا قرآن اس پہ گواہ ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، علیم بذات الصدور، علام الغیوب، یہ اللہ کی صفت ہے۔ حالانکہ کئی مقامات ایسے ہیں کہ جہاں حضور نے بڑی بڑی خبریں دی ہیں اپنی امت کو، لیکن وہ اطلاع علی الغیب تو ہے، انباء عن الغیب تو ہے، اخبار عن الغیب تو ہے، علم غیب نہیں، کیونکہ علم غیب تو حصر ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا۔ اور ساتھ میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالی اگر علم دیتے ہیں تب بھی پیغمبر کی شان ہوتی ہے، اور جہاں علم نہ دیں وہاں بھی شان ہوتی ہے، ورنہ اللہ قادر ہیں سارا دے دیتے۔ اسی پر میں نے آپ کو سیدنا ابراہیم کا واقعہ پیش کیا کہ اب دیکھو علم اگر ہو تو پھر تو کوئی قربانی ہی نہیں ہے نا۔ ایک آدمی کو پتا ہو کہ میرا بیٹا ذبح نہیں ہوگا، جیسے جادوگر یا مداری بچوں کو لٹا دیتے ہیں اور اس قسم کے ڈرامے کرتے رہتے، پھر قربانی تو نہ ہوئی۔ قربانی تب ہے کہ آپ کو علم یہ تھا کہ میرا بیٹا ذبح ہو جائے گا۔ اسماعیل کو بھی یہ علم تھا کہ میں نے ذبح ہو جانا ہے، تب قربانی بنتی ہے۔ تو اگر علم دیتے ہیں تو بھی شان بڑھا دیتے ہیں، اور اگر علم نہیں دیتے ہیں تو بھی شان بڑھا دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی المصطلق سے واپس آ رہے تھے، راستے میں آپ نے قیام فرمایا، تمام لشکر نے قیام فرمایا۔ صبح کے وقت ابھی اندھیرا تھا تو بی بی عائشہ اپنی حاجت انسانی کے لیے قافلے سے دور چلی گئی۔ جب واپس آ گئی، اتفاق ہے کہ ان کے پاس ہار تھا، اور وہ ہار بھی بی بی نے عاریتاً کسی سے مانگا تھا۔ بی بی عائشہ کا ہار ملک نہیں تھا کہ چلو میں سفر میں حضور کے ساتھ جا رہی ہوں تو ہاتھ ڈال لوں گی، دیکھ زینت ہوتی ہے شوہر کے لیے۔ بی بی صاحبہ نے جو ہاتھ لگایا تو ہاتھ گم ہو گیا۔ اب بی بی پریشان، ڈھونڈا، وہاں گئی، واپس آئی، آخر حضور پاک کو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھ سے اللہ عالم کیسے نقصان ہو گیا ہے، وہ ہار میرا نہیں تھا، میرا ہوتا میں چھوڑ دیتی، وہ عاریتاً میں نے مانگا تھا۔
حضور پاک نے صحابہ کو حکم دیا بھی ہار تلاش کرو. ہار تلاش کیا گیا، کوشش کی گئی، لیکن ہار نہیں ملا. اب دیکھیں اللہ کا نبی موجود ہے لیکن علم نہیں ہے. تمام صحابہ موجود ہیں، حتیٰ کہ نماز کا وقت قریب آنے لگا تو صحابہ نے آ کے سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے شکایت کی کہ بی بی عائشہ نے حضور کو روک دیا، قافلہ رک گیا ہے، ہمارے پاس بھی پانی نہیں ہے، نسنا علی الماء، اور پانی کا کوئی کنواں بھی نہیں ہے، تو ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اس خیمے میں آئے جو خیمہ حضور کے لیے لگایا گیا تھا. بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ ایسے آلتی پالتی مار کے بیٹھی تھی، حضور کا سر مبارک جو ہے ان کی رانوں پہ تھا اور حضور نیند کر رہے تھے. کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نیند میں ہلکے سے غطیط یعنی خراٹے کی آواز بھی آتی تھی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے جوش میں گئے اور غصے میں آ کے زور سے بی بی عائشہ کے کندھے میں آپ نے ایک مکہ مارا اور کہا حبست الناس، یہ کیا ہے کہ تم نے حضور کو روک دیا اور قافلہ روک دیا، پانی نہیں ہے، اب نماز ہم کیسے پڑھیں گے؟ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ ابا جان نے اتنی زور سے مارا تھا لیکن میں نے برداشت کیا کہ میں اگر ہل گئی تو حضور کے آرام میں فرق آ جائے گا، تو میں نے برداشت کیا، لیکن میں اپنے آپ کو ضبط تو کر سکی لیکن آنسوں پہ تو کنٹرول نہیں کر سکی. اللہ تبارک و تعالی نے، اب دیکھیں حضور موجود ہے، عائشہ صدیقہ موجود ہے، ابو بکر موجود ہے، تمام صحابہ موجود ہیں، خلفائے راشدین موجود ہیں، کسی کو علم نہیں ہے. اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جا کے میرے بندی کو فرما دے کہ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. میرا مدنی اگر پانی نہ ہو، آپ کی امت کے لیے ہم نے رعایت کر دی ہے، ہم نے قانون بنا دیا ہے کہ وہ مٹی پہ ہاتھ مار کے تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. اب دیکھو علم غیب نہیں تھا لیکن اللہ نے شان بڑھا دی. سارے صحابہ دوڑ کے آ رہے ہیں، حضرت ابو بکر کو مبارک دے رہے ہیں کہ ابو بکر تمہارے گھرانے پہ اللہ کی عجیب رحمت ہے، عائشہ کی وجہ سے اللہ نے حضور کی امت کو قیامت تک کے لیے حکم دے دیا تیمم کا. اور یہیں سے علماء نے مسائل بھی نکالے ہیں. دماغ میں رکھا کرو کہ فقہا ہیں یا مجتہدین ہیں تو وہ مسئلہ خود نہیں بناتے ہیں، قرآن و حدیث کے مفہوم سے، معنی سے، الفاظ سے مسائل کا استنباط کرتے ہیں. اب دیکھیں حدیث میں تو اتنا ہے نا کہ حضرت ابو بکر نے اپنی بیٹی کو مارا، لیکن علماء نے مسئلہ نکالا کہ بھئی بیٹی شادی شدہ ہے، خاوند کے گھر ہے، اب بھی اگر ابا اس کو ادب سکھانے کے لیے مار دیتا ہے تو جائز ہے کہ وہ حکم ابوت جو ہے وہ ختم نہیں ہو جاتا، باپ باپ ہی رہتا ہے. اور یہیں پر ایک غلطی جو ہے آج کل آپ کے تمام ممالک میں یہی ہے، اللہ معاف کرے، انگریزوں کی اقتدا کرتے ہوئے ہم نے حکومت اللہ کا حکم اور حضور کا فرمان جو ہے اس کو بھی چھوڑ دیا ہے. آج کل لڑکی جب شادی ہو جائے اس کے آگے شوہر کا نام لکھا جاتا ہے پاسپورٹ میں، یہ بالکل ناجائز ہے. شریعت میں بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے. لڑکی کا نام والد کا لکھا جائے آگے، نہ کہ خاوند کا. ادعوہم لآبائہم،
اگر ضروری بھی ہو تو پہلے اس کے باپ کا نام لکھو، پھر خاوند کا نام لکھو۔ اگر یہ آواز آپ پہنچا سکتے ہیں صاحب اقتدار کے ایوانوں میں کہ یہ ایک اتنی بڑی غلطی ہے جس کا کوئی حل ہی نہیں، اور آدمی بلا وجہ گناہگار ہوتا رہتا ہے، صرف یورپ کی نقل میں کہ یورپ والے بھی تو خاوند کا نام دیتے ہیں نا، ان کا تو خیر مجبوری ہے کہ باپ کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ میں مذاق نہیں کر رہا، وہاں انہوں نے قانون بنایا ہے کہ بچے کو سکول لے جائیں تو ماں کا نام لکھتے ہیں، کیونکہ باپ کا تو پتہ نہیں ہو، 10 باپ ہوتے کس کس کا نام لکھے۔ لیکن الحمدللہ مسلمانوں کے لیے تو یہ بہت ضروری ہے کہ جہاں بھی نام لکھا جائے گا عائشہ بنت ابی بکر صدیق، پھر لکھا جائے گا زوجہ محمد الرسول اللہ۔ تو اگر آپ کی آواز ہو سکتا ہے کہ شاید کسی کے دل میں اتر جائے میری بات، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ لیکن کون سنتا ہے؟ کافی عرصہ گزر گیا تو آپ کے ایک ہوم منسٹر صاحب تشریف لائے تھے، میری بھی ملاقات ہو گئی اتفاق سے، کسی جگہ دعوت تھی تو وہ بھی تشریف فرما تھے اور مجھے بھی جانا پڑا، میں بھی چلا گیا۔ تو میں نے ان کو بتلایا، میں نے کہا جی اتفاق سے آپ کے ساتھ میری ملاقات ہو گئی ہے، یہ جو پاسپورٹ آپ لوگ بناتے ہیں اب اس کا عربی ترجمہ بھی کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی، اس لیے کہ جب وہ لوگ یہاں آتے ہیں سعودی عرب میں یا خلیج میں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، وہ انگریزی نہیں پڑھ سکتے، اردو نہیں پڑھ سکتے، تو ہم پاسپورٹ میں باقاعدہ عربی کا ترجمہ دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہی رونا میں رو رہا ہوں کہ جو ترجمہ آپ نے کیا ہے نا کہ حامل الجواز، اب بھی دیکھ لیں آپ کے پاسپورٹ آپ کی جیب میں ہوں گے۔ میں نے کہا حضرت یہ لفظ حامل جواز جو ہے، حامل تو حاملہ عورت کو کہتے ہیں جس کو پیٹ ہو، یہ کیا لفظ ہے حامل الجواز؟ تو جہاں جہاں یہ پاسپورٹ جائے گا وہ کہیں گے جی بات ہے 20 کروڑ کا ملک ہے، ایک بھی عربی نہیں جانتا وہاں، تو کتنی ہماری رسوائی ہوگی۔ دنیا میں اور بھی تو عرب ممالک ہیں نا، ان کے پاسپورٹ اٹھا کے لے کے صاحب الجواز ہوگا، حامل الجواز کبھی نہیں ہوگا۔ حامل کا معنی یہی ہوتا ہے جیسے حامل یعنی حمل والی، حیض والی عورت۔ تو یہ تو آپ نے اچھا خاصا مردوں کو عورت بنا دیا کہ وہ حامل ہے۔ کہتے ہاں جی اپنے وہ جو تھا ان کا سیکریٹری، یہ بالکل لکھو یار، مفتی صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے۔ فوراً انہوں نے کہا سر میں ہم جا کے فوراً تبدیلی کرتے ہیں، آج میرے خیال 10 سال تو گزر گئے ابھی تک تو ہی ضرورت ہی نہیں ان کو کہ پوری دنیا میں بے عزتی ہوتی ہے کہ لفظ غلط ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء نے مسئلہ نکالا کہ باپ بیٹی کو شادی کے بعد بھی ادب سکھانے کے لیے مار سکتا ہے۔ اب مسئلہ اسی حدیث سے نکلا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا، اور یہ کتنی بڑی رعایت ہے کہ آدمی تیمم کا، اچھا خدا رحمت کرے کبھی کبھی انسان مثلا احتلام ہو گیا یا میاں بیوی ملے جنابت آ گئی، پانی نہیں ہے، پھر بھی تیمم کر لے وہ کافی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ علم اللہ نے غیب کا نہیں دیا، لیکن حضور کی شان بھی بڑھا دی، صدیقہ کی شان بھی بڑھا دی، اور حضور کی امت کو قیامت تک رعایت بھی مل گئی۔ تو اس لیے اگر اللہ علم غیب دے تو اس کی مہربانی ہے اور انبیاء کی شان بڑھ جاتی ہے، اور جہاں علم غیب نہ دے وہاں بھی شان بڑھ جاتی ہے۔ تو اب خلاصہ یہ نکلا کہ عالم الغیب کون ہے؟ یہ یاد رہے گا۔
اللہ کے سوا کسی غیر کو عالم الغیب سمجھے تو سیدھا کافر ہو جاتا ہے۔ میں یہ باتیں ایسے نہیں کرتا، اگر آپ کو ہمت ہے تو اپنے ملک میں دیکھیں، ملفوظات اعلی حضرت ایک کتاب ہے، مقیاس حنفیت ایک کتاب ہے، جعل حق ایک کتاب ہے، نجم الرحمن ایک کتاب ہے، یہ سب بریلوی حضرات کی کتابیں ہیں۔ ان کو جا کے پڑھیں تو آپ حیران ہوں گے، ایسے ایسے قصے انہوں نے لکھے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا، وہ حضرت عبدالعزیز دباغ کا مرید تھا، اس کا نام احمد تھا۔ وہ ایک دن پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے تو پیر صاحب نے منہ پھیر لیا۔ وہ غریب تو پریشان ہو گیا کہ حضرت ناراض ہے۔ آخر اس نے عرض کیا کہ حضرت مجھ سے کیا بے ادبی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا عجیب بات ہے، تمہاری 2 بیویاں ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں 2 بیویاں۔ انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے کہ ایک بیوی کے ہوتے ہوئے تم دوسری بیوی کے ساتھ جو ہے مل رہے ہوتے ہو اور وہ بھی دیکھ رہی ہے؟ انہوں نے کہا حضرت یہ ہے کہ وہ سو گئی تھی۔ انہوں نے کہا وہ نہیں سو گئی تھی، وہ جاگ رہی تھی۔ انہوں نے کہا حضرت آپ کو کیسے پتا ہے؟ اس نے کہا جس کمرے میں تم سوئے ہوئے تھے وہاں تیسرا پلنگ بڑا تھا۔ انہوں نے کہا اس پر تو میں سو رہا تھا۔ اب ایمان سے کہو یہ مسلمان لکھتے ہیں، اور پھر چھوٹے حضرت بھی نہیں، اعلیٰ حضرت۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تو اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں، وہ حیران ہو گئے ہیں۔ ابھی مجھے ایک آدمی نے بتایا تھا آج ہی کہ عقیدہ ہے کہ 7 دفعہ اگر اجمیر شریف کی زیارت کر لو تو حج کا ثواب ہو جاتا ہے۔ تو پھر جان چھوڑے دفعہ ہوں یہاں کیوں آتے ہیں؟ وہاں زیارتیں کرتے رہیں۔ انہوں نے کتابوں میں نہیں پڑھا کہ معین الدین اجمیری نے خود کہاں حج کیا ہے۔ خدا کا خوف کرو، اگر مدینے میں حج نہیں ہوتا ہے تو اجمیر میں کیسے ہوتا ہے؟ اگر کوئی حاجی احرام باندھ کے 9 دن حج کو مدینے میں بیٹھا رہے کیا وہ حاجی ہو جائے گا؟ تو اگر حضور کے روضہ مبارک پر بھی حج نہیں ہوتا، صدیق و عمر کے مزارات پہ بھی حج نہیں ہوتا، جنت البقیع الغرقد میں 10,000 صحابہ دفن ہیں اور ہزاروں اولیاء اللہ دفن ہیں، وہاں جانے سے بھی حج نہیں ہوتا، تو اجمیر جانے سے حج کیسے ہو جاتا ہے؟ اس سے بڑا کفر ہے کوئی دنیا میں؟ یہ کیا محبت ہے؟ اس لیے ایک مسئلہ یاد رکھ لیں کہ علم غیب خاصہ خدا ہے، اور خاصہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خاصۃ الشیء لا یوجد فی غیرہ، جو کبھی دوسرے میں ہو ہی نہیں سکتی۔ اب اس کے ساتھ دوسرا مسئلہ بھی سمجھ لیں جو ہمارے ملک میں بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ ہے، ایک علم غیب اور ایک حاضر ناظر۔ حاضر کا معنی موجود، ناظر کا معنی دیکھنے والا۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور آپ کے بعد سیدنا علی اولیاء اللہ، وہ ہر جگہ حاضر اور ناظر ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ لا یکون بیت فی العالم الا وفیہ روح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوری دنیا میں کوئی ایسا گھر نہیں جہاں محمد مصطفیٰ کی روح موجود نہ ہو۔ اور اسی غلط عقیدے سے ایک فرقہ حلولیہ پیدا ہو گیا۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے اندر حلول کر جاتے ہیں، دیکھنے میں وہ بندہ ہوتا ہے لیکن اندر خدا ہوتا ہے۔ اسی لیے
یہ دیکھ لیں وہ کبھی نہیں کہیں گے السلام علیکم، وہ کہیں گے یا علی مدد۔ دوسرا کبھی نہیں کہے گا وعلیکم السلام، کہے گا مولا علی مدد۔ ان کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حلول کر دیا حضرت علی میں، اور حضرت علی کے زمانے میں بھی وہ لوگ موجود تھے، ان کو حضرت علی نے پکڑا اور پوچھا کیا عقیدہ، انہوں نے کہا جی آپ خدا ہیں۔ حضرت علی اتنے جلال میں آئے، حکم دیا کہ ان کو لے جاؤ قید خانے میں ڈال دو بدبختوں کو، میں انسان ہوں۔ فرمایا تمہیں حیا نہیں آتی کہ میں انسان ہوں، میں کھاتا ہوں، میں پیتا ہوں، میری بیوی ہے، میرے بیٹے ہیں، میرے بچے ہیں، میں کیسے خدا؟ نے کہا نہیں حضرت، یہ بس ظاہری لباس ہے، اندر سے آپ خدا ہیں۔ کئی دنوں کی قید کے بعد آپ نے کمبر کو حکم دیا، آپ کا غلام تھا کہ ان کو پھر لے آؤ، پھر لے آئے۔ تو آپ نے پوچھا، انہوں نے سوچا کہ 8-10 دن جیل میں پڑے رہے، سختی ہوئی، کھانا بھی نہیں ملا، پانی نہیں ملا، اب ٹھیک ہو گئے ہوں گے۔ انہوں نے پوچھا ہاں بھائی کیا اعتقاد ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ خدا ہیں۔ حضرت علی نے حکم دیا کہ جاؤ ان کو قتل کرو اور پھر آگ جلا کے ان کو آگ کے اندر زندہ، یا ان کو آگ میں زندہ ڈال دو۔ جب جانے لگے تو آپ نے غلام سے کہا کہ ان کو واپس لے آؤ، واپس لے آئے۔ پوچھا ابھی اب کیا عقیدہ ہے؟ تو انہوں نے کہا ڈر گئے ہوں گے، توبہ کر دیں، جان چھوٹے، خام خواہ نہ مارنا پڑے۔ انہوں نے کہا جناب پہلے کو شک تھا، اب تو پکا یقین ہو گیا آپ خدا ہیں، کیونکہ جہنم میں آگ کا عذاب خدا دیتا ہے، آپ نے بھی ہمارے لیے آگ تجویز کی ہے، ذرا آپ خدا ہوئے نا۔ اور یہی وہ جھگڑا ہے جو لوگوں نے بنایا کہ جی جب منصور انا الحق کہہ رہا تھا تو اس کے اندر خدا بول رہا تھا۔ اسی سے وہ وحدت الوجود کے مسئلے نکالے گئے اور لوگ بھٹکتے گئے، گمراہ ہوتے گئے، حتیٰ کہ وہ اتنی بات پہ بھی آ گئے کہ ہمارے پیر مرشد جو ہیں ان کے اندر بھی خدا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرو اللہ سب کو ہدایت، جو زندہ ہیں اللہ ان کو ہدایت، جو مر گئے وہ تو پھر اب قبروں میں حساب دے رہے ہوں گے اپنے عقیدے کا۔ قبروں میں سوال ہی عقیدے کا ہونا ہے، وہاں یہ تو نہیں پوچھا جائے گا تم نے نمازیں کتنی پڑھی، طواف کتنے کیے، حج کتنے کیے، عمرے کتنے کیے۔ قبر میں یہ پوچھیں گے؟ وہ تو پوچھیں گے من ربوں کا، میں نے توحید کا مسئلہ بتلاؤ، ما دینوں کا بتلاؤ تمہارا دین کیا ہے، ما تقول فی حق ھذا الرجل الذی بعث فیکم، جو تمہارے اندر اللہ نے ایک بندہ بھیجا تھا اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ تو عقیدے کے بارے میں سوال ہوگا، وہاں یہ نہیں پوچھیں گے کہ تمہارے حج کتنے ہیں، روزے کتنی ہیں، نفلیں کتنی ہیں، تہجد کتنی ہے، نہیں پوچھیں، یہ تو بعد کی باتیں ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ اصل حاضر ناظر، جیسے علم غیب کس کی صفت ہے؟ اسی طرح حاضر ناظر جو ہے ہر جگہ موجود، معیت علمی کے ساتھ یہ بھی اللہ کی صفت ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے چاہے تم جہاں ہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار ثور میں جب دیکھا حضور حضرت صدیق کی گود میں لیٹے ہوئے تھے، میں اب نہیں کہتا آپ کو درود شریف پڑھنے کا، گناہ گار تو نہ ہونا، کہو اور نہ پڑھے آدمی تو گناہ ہو گیا نا، اس سے بہتر ہے تم جانے، تمہارا کام جانے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلمان کو کہنا پڑے کہ درود شریف پڑھو، جب حضور کا نام آئے بے ساختہ درود نکلے، یعنی آدمی کی فطرت ثانیہ بن جائے کہ جب بھی حضور کا نام آئے سنے کہے فوراً صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو
اب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو پہاڑ کی درد تھی، اس میں کافر اوپر پہنچ گئے تھے پہاڑ میں. یہ ظالم جو تھے نا یہ بھی پاؤں کے نشان ڈھونڈتے 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 غار میں پہنچ گئے. تو حضرت صدیق رونے لگے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر ان ظالموں نے نیچے دیکھ لیا تو ان کو تو پتہ لگ جائے گا کہ ہم غار میں ہیں، اور غار ایک محدود جگہ ہے، یہاں سے بھاگنے کا بھی کوئی ذریعہ نہیں. اب جناب حضور پاک نے کیا فرمایا؟ ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما. ابو بکر تیرا کیا خیال ہے جن دو کے ساتھ تیسرا خدا ہو، ان کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اللہ نے قرآن نازل کیا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. اللہ نے فرمایا مکے والوں تم نے مدد کی نہ کرو، اللہ نے مدد کی ہے کہ جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ ہما فی الغار. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. جب اللہ نے اپنے صاحب کو اسی لیے یاد رکھے کہ اگر کوئی ابو بکر کی صحبت کا منکر ہے تو وہ کافر ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو صاحب قرار دیا ہے. اور حضور نے فرمایا اللہ کا حکم ہے کہ لا تحزن، غم نہ کرو. کیوں؟ ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. اب یاد رکھو ساتھ ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ غار میں ہے، ساتھ ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ بیت اللہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تو پاک ہے ان چیزوں سے، اللہ کا مقام تو عرش اولا ہے. یہ معیت جو ہے اس کو کہتے ہیں معیت علمی، کہ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا کہا تھا کہ ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے. اور جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا فرعون کے پاس جاؤ، تو انہوں نے کہا یا اللہ آپ جانتے ہیں کہ فرعون کی قوم کا بندہ ایک مجھ سے مر گیا تھا، وہ مجھے اسی جرم میں نہ پکڑ لیں. فرمایا لا تخافا، مت ڈرو، اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. یاد رکھو اس کو کہتے ہیں معیت علم، کہ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، ذرہ ذرہ علم میں ہے. تو اس لیے ہر جگہ موجود ہونا معیت علم یا معیت نصرت کے ساتھ یہ تو اللہ کی صفت ہے. نبی تو ہر جگہ موجود نہیں ہوتا. ابھی الحمدللہ آپ نے حج پڑھا ہے اور اللہ کے کعبے میں مسجد الحرام میں باوضو بیٹھے ہو، ایمان سے کہیں حضور پاک جب احرام باندھ کے مدینے سے مکے آئے، مکے میں تھے، مدینے میں تھے؟ نہیں، کھل کے بات کرو نا. ہاں جی، اچھا جب مکے سے مینا گئے پھر مینا مکے میں تھے، مینا سے عرفات گئے پھر مینا میں تھے. تو ہر جگہ اللہ کا نبی کیسے ہوتا ہے؟ اگر ہر جگہ اللہ کا نبی حاضر اور ناظر ہے پھر احرام باندھنے کی، مینا عرفات مزدلفہ آنے کی ضرورت کیا؟ ہر جگہ موجود ہے. اسی پہ انہوں نے شعر بنائے ہوئے ہیں نا کہ جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے.
اسی پہ انہوں نے شعر بنائے ہوئے ہیں کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی ہر کسی کے اندر خدا ہے۔ اب اگر حضور ہر جگہ موجود ہے، پھر ہجرت کا کیا معنی ہے؟ ہجرت آپ نے مکے سے کی اور کہاں تشریف لے گئے؟ بولتے تو رہو نا، میں زندہ لوگوں میں تقریر کر رہا ہوں، خدا نہ خواستہ آپ ختم تو نہیں ہو گئے۔ بھئی حضور پاک نے جب ہجرت کی مکے سے کدھر تشریف لے گئے؟ تو اگر ہر جگہ موجود تھے پھر ہجرت کا کیا معنی؟ اگر حضور ہر جگہ موجود ہیں پھر معراج کا کیا معنی؟ بھئی معراج جب حضور کو ہوا تو آپ مسجد الحرام سے کہاں تشریف لے گئے؟ اور براق میں سواری کر کے تشریف لے گئے، اور جب مسجد اقصی سے پھر عروج کے لیے گئے تو پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان سدرۃ المنتہا، اور اس سے بھی آگے تشریف لے گئے۔ تو اگر ہر جگہ حضور موجود ہیں پھر معراج کا کیا معنی اور ہجرت کا کیا معنی؟ انہوں نے ایک مسئلہ نکالا ہے جی، قبر میں پوچھیں گے ما تقول فی حق هذا الرجل، وہ کہتے ہیں کہ ہر قبر میں حضور تشریف لے آتے ہیں، اور بعد ان کے مولویوں نے لکھا ہے کہ خود تو نہیں آتے لیکن پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور سب کو دکھلایا جاتا ہے کہ اس نبی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں بالکل جھوٹ ہیں۔ کیا اللہ کے نبی کافروں کی قبر میں بھی تشریف لے آتے ہیں؟ اور ہندو جو شمشان گھاٹ میں اپنے مردے جلاتے ہیں وہاں بھی حضور تشریف لے آتے ہیں۔ کوئی اتنی بے ادبی، اتنی گستاخی حضور کے شان میں کہ ہر جگہ حضور تشریف لے آتے ہیں۔ بیویاں آپس میں مشورہ کر رہی ہیں، اللہ کا نبی بھی مدینے میں موجود ہے، لیکن اللہ کے نبی کو بھی علم نہیں ہوا۔ جب اللہ نے بتایا تب نبی نے آگے بیوی سے کہا فَلَمَّا أَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، جب اللہ نے ظاہر فرما دیا پھر آ کر آپ نے بیوی سے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا ہے۔ اچھا بیوی بھی کیا کہتی ہے؟ من نبا کہا تھا، آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ کو کس نے خبر دی؟ یہ تو میرے اور بی بی عائشہ کے درمیان میں راز تھا۔ معلوم ہوا کہ بیویاں بھی حضور کو عالم الغیب اور حاضر ناظر نہیں سمجھتی تھی۔ اب دیکھیں جی کہ اگر ان کا تو نعوذ باللہ اتنا بڑا عقیدہ ہے کہ جب بھی ہم میلاد کی مجلس میں دیکھا ہے نا آپ کو بیٹھے بیٹھے کھڑے ہو جائیں گے، کیا یہ کہتے حضور تشریف لے آئے، حضور آ گئے، اور حتیٰ کہ ان کے اور مولوی صاحبان نے اتنی جرت کی ہے وہ کہتے ہیں حاضر ناظر تو اللہ ہو ہی نہیں سکتا، حاضر ناظر تو نبی یا پیر ہوتا ہے۔ حاضر کا معنی جو نہیں تھا آ گیا، اللہ تو ہر جگہ ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ علماء نے سلفن اور خلفن تمام ائمہ کرام نے اور آپ کی فقہ حنفیہ کی بھی تمام کتابوں میں، فتاوی قاضی خان میں، رد المختار میں اور ساری کتابوں میں بھی یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی نکاح کرے کسی عورت سے اور کہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول میرے نکاح کا گواہ ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یعنی اس نے رسول کو حاضر ناظر مانا ہے نا کہ یہاں موجود ہیں گواہی دیں گے۔ اچھا پہلے بات لوگ یہ کہتے تھے کہ جی حضور آ گئے، اب یہ مسئلہ مجھے بتائیں کہ تقریباً 20 لاکھ آدمی مدینہ منورہ میں حضور کے روضہ مبارک پہ حاضر ہوتا ہے، سلام پڑھتا ہے۔ اگر حضور آپ کے میلاد میں انڈیا یا پاکستان یا بنگلہ دیش تشریف لے گئے تو یہاں ہم سلام کس پہ پڑھ رہے ہیں؟ یعنی ان کو عقیدہ بناتے ہوئے کوئی لحاظ بھی نہیں آتا اللہ کا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔
کے بعد مولوی نے یہ لکھا، انہوں نے کہا نہیں حضور تو خیر خود نہیں آتے، روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی روح تشریف لے آتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ روضہ مبارک میں تو پھر آپ کا وجود جو ہے روح سے خالی ہو گیا نا، وہ تو روح آپ کے پاس آ گئی۔ پتہ نہیں کیسے ان لوگوں نے مسائل گھڑے ہیں، اللہ پاک رحمت فرمائے، جو زندہ ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، ان کے عقیدے صحیح کر دے۔ اب آپ پوری توجہ سے بات سنیں، اگر یہ بات ہے تو روح تو علیین میں ہے، اور کفار کے ارواح جو ہیں وہ سجین میں ہیں، زمین ساتوں کے نیچے ہیں، تو اب اللہ کے نبی کا روح جو ہے وہ علیین سے تمہارے پاس آتا ہے، اور حضور کے روح کو پتہ بھی لگ جاتا ہے کہ فلاں جگہ میلاد ہو رہا ہے اور میں نے جانا ہے۔ یا اگر کہو کہ ہم صرف محبت کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں تو صحابہ سے تو تمہیں زیادہ محبت نہیں ہے، اہل بیت سے تو زیادہ تمہیں محبت نہیں ہے، صحابہ نے کیوں نہیں کیا ایسا؟ اہل بیت نے ایسا کیوں نہیں کیا ہے؟ اور اللہ کے قرآن سے پوچھے، اب ایک طرف قرآن ہے یعنی کلام خدا ہے، اور ایک طرف تیرے مولوی حضرات کے یہ بنے ہوئے مسائل ہیں، اتنے میں آپ درویش شریف پڑھ لیں۔ اور حضور اپنے گھر میں تشریف لے گئے تھے، وہ حجروں کے باہر آ کے کھڑے ہوئے اور کہ اخرج الینا یا محمد، باہر آئیں۔ اچھا، اس حجرے سے جواب نہ آیا، دوسری بیوی کے دروازے پہ پہنچ گئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون چیخ رہا ہے، پکار رہا ہے۔ اب صبح کو اللہ نے قرآن نازل کیا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اللہ نے فرمایا جو آپ کو حجرے کے باہر کھڑے ہو کے پکار رہے ہیں، یعنی نبی حجرے میں ہو تو باہر کھڑے ہو کے پکارنے کی شریعت میں اجازت۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر صبر کریں حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہ بھی نہیں کہ جب حضور گھر سے نکلے عجیب ہماری نہیں، جب تمہاری طرف توجہ کریں تو بات کرو، یعنی جب حضور حجرے میں تھے تو باہر موجود، اچھا وہ پکار رہے ہیں تو وہاں بھی حضور موجود، یعنی اپنے حجرے کے باہر تو حضور نہیں آتے، زندگی کی بات ہے، وفات کے بعد تمہارے ملک میں آ جاتے۔ اور اسی طرح یاد رکھ لیں کہ اگر آپ کا جسد مبارک نہیں آتا ہے، روح آتی ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح اللہ کا حکم ہے، اس کے بارے میں تو کسی کو پتہ ہی نہیں، تمہیں کیسے پتہ ہے کہ حضور کا روح مبارک ہے؟ بھئی تمہارے اندر روح ہے، مرتا ہے آدمی روح نکل گئی، تم نے کبھی دیکھا ہے روح کو؟ تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ روح حضور کی ہے؟ تو اتنا بڑا جھوٹ نبی پر بولتے ہو، پھر کہتے ہو کہ ہم عاشق بھی ہیں۔ اب دیکھیں اللہ نے نص ہے وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی، جب بی مریم کی کفالت کے اندر کوڑے ڈالے جا رہے تھے آپ وہاں موجود، قرآن کہتے ہیں کہ وہاں موجود، اور
عمران کہتے ہیں وما كنت بجانب الطور، جب طور پہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کلام فرما رہے تھے آپ وہاں بھی موجود. وما كنت بجانب الغربی، آپ وہاں بھی موجود نہیں تھے. تو یاد رکھیں کہ اللہ حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں، ہر معیت علمی بھی ہے، معیت نصرت بھی ہے. اینما تولوا فثم وجہ اللہ. اگر بھول کے تم نے نماز پڑھ لی ہے، کعبہ ادھر تھا لیکن تم نے ادھر پڑھی، اللہ فرماتے ہیں تیرے ذمہ ڈھونڈنا تھا، تو نہیں ڈھونڈ سکا. جدھر بھی رخ کیا ہے ٹھیک ہے، اسی طرف میرا چہرہ مبارک ہے. اسی طرح فرمایا کہ جب نماز پڑھتے ہو ہر نمازی جو ہے ایسی حالت میں کھڑا ہو کے گویا خدا کو دیکھ رہا ہے. اگر تم ادھر ادھر حرکت کرو گے تو اللہ بھی اپنی نظریں پھیر لیتے ہیں. اور یہ معمولی باتیں نہیں ہیں جو انبیاء کو یا اولیاء کو عالم الغیب سمجھیں یا حاضر ناظر سمجھیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. یہ دونوں صفتیں جو ہیں میرے اللہ کی ہیں. دعا کریں اللہ ہر مسلمان کو صحیح عقیدہ نصیب فرمائے.